اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نئے پروگرام یعنی ایک نئی قسط کے ساتھ فقہی مسائل کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملاقات ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی آپ کی طرف سے موصول ہونے والے مختلف سوالات پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے پینل میں شرکت فرماتے ہیں مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب لندن اسٹوڈیوز میں، اور ٹیلی فون لائن پر مکرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب مفتی سلسلہ جوابات دیتے ہیں۔ آج بھی ان دونوں بزرگوں کی معیت ہمیں حاصل ہے اور آپ کے سوالات باری باری ان کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان کے جوابات سے آپ استفادہ کر سکیں گے۔ جیسا پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ پروگراموں میں وضو کے حوالے سے مسح کے متعلق جو ہے ذکر ہوا تھا، اس سے ایک سوال آیا سامنے کہ کیا پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے؟ جی، پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ اصل میں اس بارے میں فقہاء میں تو اختلاف ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ جائز ہے۔ چنانچہ بخاری کتاب الوضو میں واضح طور پر یہ روایت ملتی ہے، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ و خفیہ، کہ وہ کہتے ہیں یعنی عمر بن امیہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو میں اپنی پگڑی اور جرابوں پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں الحکم اور بعض اوقات غالباً بدر میں بھی حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض فقہی سوال و جواب شائع ہوا کرتے تھے، تو اس میں حضرت مول صاحب سے یہ سوال بھی پوچھا گیا، تو جس کا جواب جو حضرت مول صاحب نے ارشاد فرمایا وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مول صاحب نے فرمایا پگڑی پر مسح میں اختلاف ہے، میری سمجھ میں جائز ہے اور احتیاط ہے کہ سر پر مسح کرے۔ گویا جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ سر پر مسح کرے، اور جیسے میں نے عرض کی کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد مبارک میں الحکم میں شائع ہوا۔ الحکم 24 نومبر 1905 صفحہ 6 پہ یہ شائع ہوا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر سے یقیناً گزرا، تو یہ فتویٰ جو حضرت صاحب نے دیا وہی بات کہ فقہاء میں اختلاف ہے لیکن احادیث کی بنا پہ جائز ہے، اور زیادہ محتاط طریق یہ ہے کہ انسان سر پہ مسح کرے۔ یہ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ۔ خان صاحب اگلا سوال کسی نے ہم سے پوچھا ہے کہ اگر انسان پر غسل کرنا واجب ہو لیکن سردی بہت زیادہ ہو تو کیا بغیر غسل کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان گھر میں ہے اور سردی کا موسم ہے اور وہ تندرست ہے اور اسے گرم پانی کرنے کا سامان بھی میسر ہے، تو اسے شریعت کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ غسل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہے تو گھر میں، مگر بیمار ہے یا اس کے پاس پانی گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو پھر قرآن پاک کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، تو وہ پھر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے اور انہیں نہانے کی حالت ان پہ واجب ہو گئی۔ انہوں نے کئی صحابہ سے پوچھا تو سب نے کہا کہ بھئی نہانا تو ضروری ہے، تو انہوں نے غسل کیا اور اس کے نتیجے میں وہ فوت ہو گئے، سردی لگ گئی۔
کیونکہ اس زمانے میں ان کے پاس گرم کپڑے بھی کافی کفایت کے طور پہ میسر نہیں ہوتے تھے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے اس کو نہانے کے ضروری ہونے کا فتویٰ دیا تھا انہوں نے اس کو غلط فتویٰ دے کے ہلاک کر دیا۔ لیکن ایک اور صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل میں ہم گئے تو مجھ پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جس میں شریعت نے غسل کرنے کو لازمی قرار دیا، لیکن سردی بہت شدید تھی، تو پھر میں نے بغیر غسل کے ہی تیمم کر کے اپنے ساتھی صحابہ کو نماز باجماعت پڑھائی۔ جب ہم واپس مدینہ میں حاضر ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیگر صحابہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، آپ نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر نہ تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم نے غلط کیا، نہ یہ فرمایا کہ تم نماز کو دہراؤ۔ اب یہ ایسا موقع ہے کہ وہ تندرست بھی تھے، لیکن باہر خیموں میں رہ رہی ہے فوج، تو وہاں پر ان کو عرب کے صحرا میں رات میں شدت کی سردی ہوتی ہے، ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جس طرح دن کو ریت زیادہ تپتی ہے اسی طرح رات کو اتنی ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور سردیوں کا موسم تو پانی گرم کرنے کا کوئی وہاں پہ انتظام نہیں تھا، تو اس صورتحال میں شریعت نے لچک دی ہے۔ تو یہ انسان نے انما الاعمال بالنیات کے مطابق خود اپنے حالات کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اگر کوئی تندرست ہے، گھر میں ہے اور محض پانی گرم کرنے کی سستی کی بنا پہ غسل نہیں کرتا تو وہ شریعت کے حکم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ کل صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جیسا اگلا سوال یعقوب خان صاحب ہیں امریکہ سے، اور غالباً ان کا اصل تعلق جو ہے وہ فجی آئی لینڈ سے ہے۔ اور یعقوب صاحب آپ کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک سے زائد سوالات ہمیں بھیجے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کا ایک سوال شامل کر سکیں گے، آئندہ پروگراموں میں بقیہ سوالات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، ان پر بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے پروگرام میں جو سوال آپ کا ہم نے لیا ہے وہ ہے، حضرت یہ انہوں نے پوچھا کہ اگر صرف عورتیں ہوں تو کیا ان کو اپنی اپنی نماز پڑھنی چاہیے یا ان میں سے ایک کو امامت کروانی چاہیے؟ احسن طریق کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ عورتیں، جہاں تک عورتوں کی جماعت کرانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں میں سے کوئی ایک عورت امامت کرا سکتی ہے اور یہ جائز ہے، اور ایسی صورت میں صرف فرق یہ ہے مردوں کی امامت اور عورتوں کی امامت میں کہ مرد تو امام اور اپنے مقتدیوں سے آگے ہو کے امامت کرواتا ہے، اور عورت امامت جب کروائے گی تو وہ عورتوں کی صف کے اندر رہ کے امامت کروائے گی، یہ ایک فرق ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قرون اولیٰ میں جو بزرگ خواتین تھیں، آیا ان سے کوئی اس قسم کا ثابت دلیل ملتی ہے، ثابت ثبوت ملتا ہے، تو احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاتون تھی حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی درخواست پر حضور نے انہیں یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنے محلے کی خواتین کی نماز باجماعت کروا لیا کریں، اور حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خواتین کی امامت کروایا کرتی تھی۔ یہ سنن دار قطنی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کی اس کتاب سنن دار قطنی میں اور بھی روایات آتی ہیں کہ جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کا وقت ہے اس میں حضور خواتین کی امامت کروایا کرتی تھی۔ یہ تو قرون اولیٰ کی خواتین کی بات ہے۔ جہاں تک حکم عدل سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا تعلق ہے تو اس میں حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پہ پوچھا گیا
یا حضور نے ارشاد فرمایا کسی موقع پہ کہ لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، اور الفاظ یہ ہیں کہ جائز ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھ لیں اور جماعت کر لیں۔ اسی طرح حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا عورت جماعت کرا سکتی ہے، تو حضور نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہاں کرا سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ قرون اولیٰ میں بھی اور اس زمانے میں بھی یہ ملتا ہے کہ خواتین اگر چاہیں تو اپنے گھروں میں نماز باجماعت ادا کر سکتی۔ ٹھیک ہے خاصا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ خالصہ مدثر احمد صاحب نے نیو جرسی امریکہ سے پوچھا ہے ہمیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے خلافت جوبلی کے حوالے سے یا پاکستان کے حالات کے حوالے سے نفلی روزے کی تحریک فرمائی تھی، لیکن اگر کسی کے کچھ فرض روزے رہتے ہوں تو کیا اس کو پہلے فرض روزے پورے کرنے چاہیے یا وہ نفلی روزہ رکھ سکتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نیت پہ اس کا انحصار ہے۔ اگر وہ پہلے رمضان کے چھوٹ جانے والے فرض روزے پورے کرنا چاہتا ہے تو انہیں کرے، ان کو مقدم کرے، اور اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ شریعت نے اس کی کوئی ممانعت نہیں بیان فرمائی۔ دیکھیں، بات یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان گزرنے کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے نفلی، پھر ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نفلی روزہ رکھتے تھے، پھر ہر پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، ماہ ذی الحجہ کے جو پہلے ایام ہیں، پہلا عشرہ، وہ روزہ رکھا کرتے تھے، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھے کرتے تھے۔ تو اسی طرح حدیث میں لکھا ہے کہ ان کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نفلی روزے رکھے کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اس کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے کہ بعض اوقات ہم یہ احساس لیتے کہ اب شاید حضور افطار نہیں کریں گے، روزے روز ہی رکھتے رہے۔ یہی کیفیت آپ کو دیکھ کر ازواج مطہرات کی تھی کہ وہ بھی آپ کے نمونے کے مطابق آپ کے نقشے پا پہ عمل کرنے کی حریص ہوا کرتی تھی، تو وہ بھی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتی تھیں۔ حالانکہ ازواج مطہرات پر ماہ رمضان کے جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے فرض روزے چھوٹ جاتے تھے۔ وہ فرض روزے کب پورے کرتی تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے رمضان کے رہ جاتے تھے وہ میں اگلا رمضان آنے سے، جو پہلے شعبان کا مہینہ آتا تھا، رمضان سے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، تو میں وہ شعبان کے مہینے میں اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے فرض روزے رکھا کرتی تھی۔ اور امہات المومنین بھی اسی طرح کیا کرتی تھیں کہ جو ان کے روزے ماہ رمضان کے رہ جاتے تھے ماہواری ایام کے سبب، وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، اور شعبان سے پہلے جو مہینے ہوتے تھے 9، 10، ان میں وہ کثرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نفلی روزے رکھا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کا مدار انسان کی نیت سے ہے۔ اگر وہ چھوٹے ہوئے فرض روزے رکھنا چاہتا ہے تو پہلے فرض روزے پورے کر لے، اگر وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ نفلی روزہ رکھنے کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ شریعت نے اس بات کی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ پہلے یوں کرے یا پہلے یوں کرے۔ جی ٹھیک ہے خالصہ، شکریہ، جزاکم اللہ۔ خالصہ اس حوالے سے ایک اور سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا ہے، کسی دوست نے ایکچولی وہ پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں قربانی کے حوالے سے سوال کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قربانی انسان کسی اور کے نام کی دے سکتا ہے، اور کیا ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے نام کی قربانی دے چکا ہو اور پھر کسی اور کے نام کی قربانی دے سکے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو احادیث میں لکھا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس انسان کو قربانی دینے کی توفیق ہے اور توفیق کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو. اتنی شدت کے ساتھ اس بات کی تاکید فرمائی، گویا ایک قسم کا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جس انسان کو قربانی کرنے کی توفیق میسر ہے اور اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتا تو گویا ہماری عیدگاہ میں ہی نہ آئے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قربانی کی توفیق تو ہے لیکن میں نہیں کروں گا، میں فلاں کی طرف سے کروں گا، تو وہ تو خدا اور خدا کے رسول کی ناراضگی کا مورد بن رہا ہے. تو پہلے اسے خود اگر صاحب توفیق ہے تو اپنی طرف سے قربانی ادا کر کے اپنے آپ کو خدا رسول کی ناراضگی سے بچائے. پھر اگر اسے مزید توفیق میسر ہے تو پھر وہ اپنے زندہ یا وفات یافتہ اقربا کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. چنانچہ حدیث میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عید کے موقع پر ایک دمبا اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربان کیا کرتے تھے اور ایک اپنی امت کے نادار افراد کی جانب سے جو قربانی کی توفیق نہیں رکھتے ان کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے. تو اس امت کے نادار افراد میں زندہ افراد بھی شامل ہیں اور جو فوت ہو گئے یا آئندہ پیدا ہو گئے وہ بھی شامل ہیں. جی ٹھیک ہے خالد صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. خاصا ایک اور سوال اس حوالے سے، اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تو یہ وقت وہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جب یہ نشر ہو تو وہ دن گزر چکے ہوں، لیکن پھر بھی فائدے کے لیے سب کے یہ پوچھ لیتا ہوں. حج کے سلسلے میں بھی اسی طرح حج بدل کے متعلق کیا حکم ہے کہ ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جس نے پہلے خود اپنا حج نہیں کیا اور اس کو کوئی حج بدل کے طور پر بھجوا دے کرنے کے لیے، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس میں یہی ہے کہ اس نے پہلے خود حج کیا ہو تو پھر اسے حج بدل کے لیے بھجوایا جا سکتا ہے. اس میں مجھے معین حوالہ جات تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن حضرت مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے بھی کسی نے اس بارے میں سوال پوچھا تو حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہ اس نے خود پہلے اپنا حج کیا ہو تو پھر اس کو حج بدل کے لیے بھجوایا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. حضرت تلمیذ احمد صاحب نے لندن سے ہمیں یہ سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کیا نابالغ بچہ امام بن سکتا ہے جبکہ اس سے بڑی عمر کے لوگ موجود بھی ہوں؟ اصل بات یہ ہے کہ فرض جو باجماعت نماز ہے اس کے لیے بالغ امام کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو، کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسا بالغ شخص موجود نہ ہو یا بالغ شخص اس قابل نہ ہو کہ وہ امامت کرا سکتا ہو اور نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت کرانا جانتا ہو یا نماز پڑھانا جانتا ہو یا اسے نماز آتی ہو، تو پھر یہ ایک ایسی مجبوری، ایک ایسا استثناء ہے جس میں ایک نابالغ بچہ بھی امامت کروا سکتا ہے. چنانچہ اس کی سند حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے حضور کے صحابی، چھوٹی عمر کے تھے، وہ کہتے ہیں میں 6 یا 7 سال کی عمر کا تھا کہ جب قافلے گزرا کرتے تھے تو میں ان سے سنا کرتا تھا قرآنی آیات تو میں یاد کر لیا کرتا تھا، اور جب ہمارے وہ قبیلے میں اسلام پہنچا تو اور بڑے لوگ جو تھے وہ قرآن کریم نہیں جانتے تھے، مجھے اتنا قرآن کریم آتا تھا کہ میں نماز پڑھا سکوں. چنانچہ وہ باوجود اس کے کہ نابالغ تھے، 6-7 سال کے تھے، وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو امامت کرواتے تھے جس میں بالغ مرد بھی شامل ہوتے تھے، عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں. تو یہ اصل بات یہی ہے کہ بالغ امام ہونا چاہیے، اگر وہ موجود ہے تو پھر اسی کو امامت کروانی چاہیے. اگر کہیں بالغ نہیں یا اس قابل نہیں کہ وہ امامت کرا سکے اور نابالغ موجود ہے جو امامت کرا سکتا ہے تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جانی چاہیے، پڑھی جاتی ہے. اس میں ضمناً پیچھے ایک سوال آپ نے پوچھا تھا، اس میں بھی ایک وضاحت رہ گئی تھی، وہ بھی کر دوں کہ عورتوں کی امامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورتیں ہی اس کی مقتدی ہوں. اس کوئی مرد جو ہے وہ مقتدی نہیں ہو سکتا، کسی مرد کی امامت عورت نہیں کروا سکتی. نابالغ بچہ تو کروا سکتا ہے لیکن عورت جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتی.
ٹھیک ہے. خاصا اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ ذکر بھی فرمایا کہ فرض نماز کے لیے بالغ کا ہونا ضروری ہے. کہ باجماعت نماز کے لیے اس میں کوئی فرق کیا جاتا ہے؟ جیسے جو ہے تراویح مثلا پڑھائی جاتی ہے، تراویح میں نفل نماز ہے، نفل نماز ہے. بعض ایسے بچے جو قرآن کریم زیادہ حفظ کر لیتے ہیں تو اس میں وہ چونکہ قرآن کریم زیادہ اس میں نماز تراویح کی بنیاد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سنایا جائے لوگوں کو. اس لیے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی وہ بالغ نہیں ہوا اور اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا تو اس کے پیچھے بھی نماز تراویح پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ. کل سے اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ موصول ہوا کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے اور خاوند کہہ دے کہ میں بچوں سے دستبردار ہوتا ہوں اور کبھی ان کو واپس لینے کا مطالبہ نہ کروں گا، تو کیا اس صورت میں وہ یعنی خاوند بچوں کے نان نفقہ سے بھی آزاد ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ بچوں کو لینا یا نہ لینا اس کا بچوں کے اخراجات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا تو اس کے باپ ہونے کے ساتھ تعلق ہے. سوائے اس کے کہ بچے جب سن شعور کو پہنچیں اور وہ باپ سے ملنا نہ چاہیں، باپ سے میل ملاقات پسند نہ کریں کہ ہم باپ سے ملنا نہیں چاہتے، تو پھر بچوں کی اس بے رخی اور بدسلوکی کی بنا پر پھر باپ ان اخراجات سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن اگر بچوں کی بدسلوکی اور بے رخی کے باوجود بھی باپ ان بچوں کے اخراجات ادا کرے تو یہ باپ کی طرف سے ایک نیکی اور احسان ہے. ورنہ اگر اولاد سن شعور کو پہنچنے کے بعد باپ کے ساتھ میل ملاقات نہیں کرتی، میل ملاقات پسند نہیں کرتی یا باپ کے ساتھ بدخلقی بدسلوکی کے ساتھ پیش آتی ہے تو پھر باپ پابند نہیں رہتا ان کے اخراجات کی ادائیگی کا. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جزا. پھر سر یہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہوگا. سوال یہ ہے کہ جماعت کا موقف ہے کہ بسم اللہ ہر صورت کا ایک آیت کے طور پر مستقل حصہ ہے، تو پھر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ بلند آواز سے کیوں ساتھ شامل نہیں کی جاتی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں باتیں جو ہیں جن پہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے وہ دونوں ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث سے ثابت ہیں. جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے تو وہ بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تحت ہی ہمارا یہ موقف ہے. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سنت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے تھے، نہ تو سورۃ فاتحہ سے پہلے اور نہ ہی سورۃ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورت یا قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تو اسے بالجہر نہیں پڑھتے تھے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حدیث ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ایک بخاری میں ہے کتاب الصلاۃ میں، وہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جب بھی نماز شروع کرتے تو الحمدللہ سے شروع کرتے، یہ ہے یعنی اس میں بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح نسائی میں اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ کھول کے انہوں نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کبھی بھی ان سے بلند آواز سے سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سنی. تو یہ حدیث پر ہی ہمارا یہ موقف مبنی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے. اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں وہ طریق بتائے اسی کو اپناؤ، اسی میں برکت ہے. چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنے آقا و مطاع کی اقتداء میں اسی طریق کو اپنایا. حضرت مسیح علیہ السلام نے جب کبھی نماز پڑھائی، بہت کم نمازیں حضور نے امامت کروائیں تو ان میں حضور نے بسم اللہ جہرن نہیں پڑھی. اسی طرح آپ کی اقتداء میں آپ کے خلفاء کا بھی ہمیشہ یہی طریق رہا کہ انہوں نے کبھی
صورتوں کے سورت فاتحہ سے پہلے یا صورت سے پہلے کبھی بسم اللہ جہرن نہیں پڑھی، بلکہ اگر بعض اوقات مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ من العزیز یہ بعض اوقات ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بھی اور موجودہ صاحب بھی پڑھتے رہے ہیں، تو ان دونوں صورتوں کے درمیان بھی کبھی بسم اللہ جہرن نہیں پڑھی، تو یہ دراصل حدیث پر ہی مبنی ہے کہ وہ حصہ ہے قرآن کریم کا، لیکن اس کو جہرن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، نہ خلفائے راشدین نے پڑھی، نہ مسیح موعود علیہ السلام نے پڑھی، نہ آپ کے زمانے میں آنے والے خلفائے راشدین نے اس کو پڑھا، تو یہی طریق ہے۔ ایک مستقل آیت کے طور پر حصہ ہے، یہ مسلمہ بات ہے، لیکن اس کی قرأت کے لحاظ سے یہ طریقہ ہے کہ اس کو جہرن نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کو زیر لب جو ہے وہ پڑھ کے تو دوسری صورت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اسی طرح مفتی سلسلہ استاذ المکرم جناب مشرف کالم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ناظرین کے سوالات کے جواب دیے، اور جو یقیناً تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے فائدے کا باعث ہوں گے۔ حضرین کرام، جو سوال آپ پوچھنا چاہیں، ان دنوں ہم کسی معین موضوع کی بجائے اوپن فورم کے طور پر سمجھ لیں سوالات لے رہے ہیں کہ کسی بھی موضوع سے متعلق جو فقہ سے براہ راست تعلق رکھنے والا وہ آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہوں کہ ہم کوئی نیا موضوع جو ہے اس پر گفتگو کریں، اس کا آغاز کریں، تو وہ تجویز بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، تو اس پر بھی ہم ضرور غور کریں گے، اور انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہوگا آپ کی آراء کے مطابق اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے جو بقیہ سوالات ہیں ایسے دوست جنہوں نے بھجوائے ہیں اور وہ ابھی پروگرام میں شامل نہیں ہوئے، وہ باری باری جیسے جیسے وقت آ رہا ہے، جیسے جیسے ہمیں اپنے پروگرام میں گنجائش ملتی ہے، ہم اس کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ